ادھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر غور کیا تو انہیں بے انتہا خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ ہوا کہ یہ بھی اخلاص و محبت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس، کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے اور انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ مختلف مذاہب کو انہوں نے کھنگال ڈالا اور بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے، پاک ہے قسم ہے اس کی ذات جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ خدیجہ، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس جبرائیل ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، بخدا وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اس سے کہو کہ ڈرے نہیں اور جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے۔ اب کیا تھا، بی بی خدیجہ خوشی سے بے تاب ہو گئیں، آتے ہی بولیں، مبارک ہو مبارک ہو۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھیں وہ سب بیان کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی وقت وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرنے چلے، راستے میں ورقہ مل گئے، دیکھتے ہی بولے، آپ نے ساری داستان سنا دی۔ ورقہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہوگے۔ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو ایسی مدد کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئے، مگر اب آپ بہت فکر مند اور اداس تھے۔ بار بار سوچتے، میرے کمزور کاندھوں پر نبوت کا بوجھ آ پڑا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو کیسے بلاؤں؟ سیدھی راہ کیسے سمجھاؤں؟ یہ تو گمراہ ہیں اور حق سے بدک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں اور بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علم بردار ہیں اور نیکی سے برسرے پیکار ہیں۔ پھر غضب ہے، اس پر انہیں ناز بھی ہے۔ غرض دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اب فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا تھا اور جسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالیقین فرشتہ بتایا تھا۔ آپ انتظار کرتے رہے لیکن جبریل علیہ السلام نہ آئے اور آپ پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں؟ لوگوں کو کس طرح دعوت دوں؟ یہ سمجھانے کے لیے جبرائیل کیوں نہ آئے؟ جبرائیل علیہ السلام نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ جبرائیل علیہ السلام پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے؟ آپ بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی آپ کی طرح بہت فکر مند ہوئی اور غم میں گھلنے لگی، لیکن ضبط سے کام لیا اور دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی اور جس طرح ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا جانے لگے۔ دن رات آپ وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کہ کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو اطمینان دلاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے۔ آپ کے دل پر یہ کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا، وحی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چپتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ یکایک آسمان سے آواز آئی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے اپنے مومن اور مخلص بندے پر۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کی پتوں کی طرح ہل رہا تھا، لیکن کیا یہ کانپنا بھی اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا بھی اسی جیسا تھا؟ خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اڑھا دو۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں فرشتہ یہ وحی لے کر آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ اب کلیجوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی، ذہن کو سکون مل گیا اور طبیعت کو اطمینان ہو گیا، سب اندیشے دور ہو گئے اور سارے خطرے جاتے رہے۔ اور رہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ پوچھو ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو بر آئی، وحی کا انتظار تھا، وحی پھر آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وحی رک گئی۔ ادھر دعوت کے سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا، وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور بولے، یہ تو خوب نبی ہیں، 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام پیام سب بند۔ تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹھ گیا، اسی لیے اتنے دنوں سے منہ نہیں لگایا۔ وحی کا رک جانا تو آپ پر یوں ہی بار ہوتا اور پھر کافروں کا تانا تبع نازک پر تیر کا کام کرتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر وحی لے کر آ گئے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہ ایسے نہیں کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجائی، اور آپ کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔ تو آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔ اللہ اللہ، خدا آپ سے ناراض نہیں ہوا، ناخوش ہو کر آپ کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا اور نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی، آپ کے پاس حضرت جبرائیل آتے، آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں اور کس طرح کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح وضو کریں اور کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقے میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اب آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا، پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔